یزیدی 72 جانثاروں اور عورتوں اور بچوں کے خلاف صف آراء ہوئے۔ دستور عرب کے مطابق پہلے انفرادی جنگ کا آغاز ہوا۔ یزیدی لشکر سے ایک شاہ سوار نکلا۔ ابن سعد سے پوچھا، کیا واقعی تم نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ بدبخت جواب دیتا ہے کہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں۔ یہ سن کر شاہ سوار پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ یہ بدبخت تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا خون بہائے گا۔ اس کے دل میں ایمان کی جو چنگاری سلگ رہی تھی، اس نے جوش مارا۔ قدرت نے اسے اس محبت اہل بیت کا ثمر دیا۔ اس کے اندر کا انسان بیدار ہو گیا۔ وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک شخص اس سے پوچھتا ہے، تم تو کوفہ والوں میں سے سب سے بہادر شخص ہو، تمہاری بہادری کی تو مثالیں دی جاتی ہیں، میں نے آج تک تمہیں اتنا پژمردہ نہیں دیکھا، تمہاری حالت غیر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ شخص سر اٹھاتا ہے اور امام عالی مقام کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، میرے ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف دوزخ، مجھے آج اور اسی وقت دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ تھوڑے سے توقف کے بعد وہ شاہ سوار سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، میں نے دوزخ کو ٹھکرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے لیے جنت کو منتخب کیا ہے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتا ہے اور امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے، حضور، میں آپ کا مجرم ہوں، میں ہی آپ کے قافلے کو گھیر کر میدان کربلا تک لایا ہوں، کیا اس لمحے میں بھی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ شافع محشر کے نور نظر امام عالی مقام نے فرمایا کہ اگر توبہ کرنے آئے ہو تو اب بھی قبول ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے، کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہاں تیرا رب تجھے معاف کر دے گا، لیکن یہ تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس شاہ سوار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ عرض کرتا ہے، میرا نام حر ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، حر، تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آزاد کر دیا گیا ہے۔ فرمایا، حر نیچے آؤ۔ وہ کہتا ہے، نہیں امام عالی مقام، اب زندہ نیچے نہیں آؤں گا، اپنی لاش آپ کے قدموں پر نچھاور کروں گا اور یزید کے لشکر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤں گا۔ اس کے بعد خوش بخت حر نے یزیدی لشکر سے خطاب کیا، لیکن جب آنکھوں پر مفادات کی پٹی باندھ دی جائے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ کوفی لشکر پر حر کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس عظیم قربانی کا لمحہ جوں جوں قریب آ رہا تھا، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سختیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ 3 دنوں کے پیاسے حسینی سپاہیوں نے منافقت کے خلاف فیصلہ کن معرکے کی تیاری شروع کر دی۔ انفرادی جنگ کا آغاز ہوا۔ جناب حر اصحاب حسین کے پہلے شہید تھے۔ اب ایک مجاہد لشکر حسین سے نکلتا اور ایک یزیدی لشکر سے۔ آپ کے جانثار دشمن کی صفوں کی صفیں الٹ دیتے، کشتوں کے پشتے لگا دیتے، یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے اور پھر خود بھی جام شہادت نوش کر کے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نثار ہو جاتے۔ پہلے اصحاب حسین شہید ہوئے، غلام نثار ہوئے، قرابت دار ایک ایک کر کے حق شجاعت دیتے ہوئے صفت شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد کی باری تھی۔ ان کے چہرے تمتما رہے تھے، بھوک اور پیاس سے برا حال ہو رہا تھا، لیکن جذبہ شہادت کے جوش میں دنیا کی یہ چیز ان کے نزدیک بے وقعت ہو کر رہ گئی تھی۔ علی اکبر، جسے ہم شکل پیغمبر ہونے کا اعزاز حاصل تھا، بارگاہ حسین میں حاضر ہوتا ہے کہ ابا جان، اب مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی پیشانی پر الوداعی بوسہ ثبت کرتے ہوئے جوان سال بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور بیٹے کو حسرت بری نظروں سے دیکھا اور دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے، سراپا پیکرے رانائی، سراپا پیکرے حسن، سراپا پیکرے جمال، مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کامل یزیدی لشکر سے نبرد آزما تھا۔ حضرت امام علی مقام مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں، وہ دشمن پر کس طرح جھپٹتا ہے، لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام علی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔
امام علی مقام آرزو مند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا کوہ گراں ثابت ہوتا ہے، کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر برق رعد بن کر یزیدی عساکر پر حملہ کر رہے تھے، صفیں کی صفیں الٹ رہے تھے۔ لشکر یزید جس طرف دوڑتا امام علی مقام سمجھ جاتے علی اکبر اسی طرف داد شجاعت دے رہا ہے۔ اسی طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا، یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے۔ علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کو ایڑ لگا کر واپس آئے۔ عرض کی ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی اپنی زبان خشک ہے، امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اسی طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کر دیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز آئی، یا اباتا ادرکنی، ابا جان آ کر مجھے تھام لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ جوان سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی، دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے۔ قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھا۔ لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کا نیزہ علی اکبر کے سینہ میں پیوست ہو چکا تھا۔ امام علی مقام زمین پر بیٹھ گئے، اپنے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ علی اکبر نے کہا ابا جان اگر یہ نیزے کا پھل سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام علی مقام نے علی اکبر کو اپنی گود میں لے لیا، نیزے کا پھل کھینچا تو سینے سے خون کا فوارہ بہہ نکلا اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔